چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ 2025 گزر چکا، اب حالات بدلنے چاہیے۔ تحریک اپنی جگہ مگر وقت مذاکرات کا تقاضا کر رہا ہے۔ انہوں نے اقتدار میں بیٹھے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ دل بڑا کریں اور قوم کے بچوں پر رحم کریں۔ اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی اکثریت مذاکرات چاہتی ہے مگر عمران خان حکومت سے بات چیت کے خلاف ہیں۔ ان کے مطابق سیاسی استحکام کے لیے صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف، عمران خان اور عسکری قیادت کے درمیان مذاکرات ناگزیر ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ فارمولہ عملاً قابل عمل ہے؟ سال رفتہ کے اختتام پر ڈھاکہ میں بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے مابین الیکس لیک کو جہاں عالمی میڈیا ایک مثبت آپٹکس کہہ رہا ہے، وہیں مڈل ایسٹ میں جاری پراکسی جنگوں اور ایران میں جاری شورش کو بڑی طاقتوں کے مابین نئی سرد جنگ سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ کیا نئے ارماگیڈن کا آغاز ہوا چاہتا ہے؟ ان تمام ایشوز کے ساتھ ساتھ دیگر ملکی اور بین الاقوامی خبروں پر تفصیل سے جانکاری دیں گے نجم سیٹھی۔ السلام علیکم، پیش خدمت ہے آج کی بات سیٹھی کے ساتھ۔ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب۔ السلام علیکم سیٹھ صاحب، نئے سال 2026 کا آج دوسرا دن ہے اور ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ بڑا کچھ اس سال بدلے گا، تبدیل ہوگا۔ پچھلے سال جو امیدیں تھیں وہ پوری ہوئی ہیں نہیں، اس پر آپ نے ایک سیر حاصل تجزیہ دیا اپنے آخری شو میں، سال 2025 کے آخری شو۔ اب تھوڑا بہت چینج موڈ میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن کس کے؟ دیر آر سو مینی تھنگز ہیپننگ۔ ہم سیکنڈ اور تھرڈ چنک میں ان کی بھی جا کے بات کریں گے۔ ایک یہ کہ حکومتی سیٹ اپ میں کہیں کوئی چینج ہونے جا رہا ہے، کوئی ونڈرفل بوائے یا بلنڈر بوائے کیا ہونے جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہینڈ شیک کو لے کر جو شور مچا اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، وہ اپنی جگہ پر اہم۔ لیکن بیرسٹر گوہر جو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف ہیں، سافٹ اسپوکن سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک طرح سے التجا کر لی صاحب اقتدار لوگوں سے کہ آپ پلیز کوئی فارمولہ ایسا سامنے لے کر آئیں جس سے گھٹن کی فضا جو ہے، سفوکیشن سی ہوئی ہوئی پولیٹیکل، وہ دور کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو حالات ہیں، معاملات ہیں، ملاقات کی سچویشن کے اوپر بھی بڑے افسوس کا اظہار کیا، جیسے ان کو دلی طور پر بڑا صدمہ ہے ساری سچویشن۔ ہم دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بار بار پی ٹی آئی کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن انہوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا، اور دوسری طرف سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات کا کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ایسے میں جو ہٹ کر بات کی ہے وہ جناب رانا صاحب نے کی ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب کا فارمولا کیا ہے، انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اس وقت ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے، تو پھر یہ صورتحال جو ہے پولیٹیکلی بہتر سمت جو ہے نا یہ پھر بڑھ سکتی ہے۔ اس میں 2 تو آ گئے نا میرے لیڈر، پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب، تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی ہیں، سب کو پتہ ہے۔ ان کے درمیان جب تک کوئی کانفیڈنس میجر نہیں ہوں گے اس کو جو ہے نا وہ بریک تھرو نہیں ملے گا۔ اچھا دیکھیں، انہوں نے جو نام بتا دیے سیدھے بگ 3 ہم سنتے تھے، بگ 5 فارمولا آ گیا یہ سامنے، کتنا قابل عمل ہے؟ اور جن کا نام سب جانتے ہیں وہ اور عمران خان صاحب کیسے ایک پلیٹ فارم پہ ایگزسٹ کریں گے؟ دیکھیے، تھیوری میں تو بالکل صحیح بات ہے نا، اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر یہ 5 بگیز اکٹھے ہو جائیں اور کچھ طے کر لیں کہ آگے کیسے بڑھنا ہے، تو ساری انسٹیبلٹی جو اس ملک میں ہے اس وقت بیکاز آف پاپولزم اور خان صاحب کی پاپولزم، اور وہ جو دن رات سڑکوں کی بات کرتے ہیں، تو اور پھر انٹرنیشنل ارینا میں بھی ان کی آواز سنی جا رہی ہے، یہ تو نہیں کہ ان کی آواز نہیں سنی جا رہی، تو اس لیے آئی تھنک یہ تو سب کے انٹرسٹ میں ہے کہ خان صاحب کی واپسی ہو کسی نہ کسی سٹیج پہ، ذمہ داری اٹھائیں کہ کس طریقے سے مل کے آگے کام کو چلانا ہے، ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہو جائے جس میں اس دفعہ 5واں شخص بھی انکلوڈ ہو جائے گا، تاکہ کلیئر ہو جائے کہ آگے جو راستے ہیں وہ کیسے چلنے ہیں سب نے مل کے۔ ان تھیوری تو بہت اچھی بات ہے، اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے؟ اچھا، ممکن میں سمجھتا ہوں اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس میں 2 بڑی پاورفل شخصیات انوالوڈ ہیں اور 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں، وہ فائدہ یا نقصان ہے ان کا۔ جی، جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کا فائدہ نقصان ہے وہ تو نون لیگ اور پیپل پارٹی ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جو بڑی شخصیاتیں ہیں، ایک تو خیر عمران خان ہو گئے اور ایک وہ جن کا نام نہیں لیا جا رہا، ہاں انہیں کا سب جانتے ہیں، رانا صاحب نے کا سب جانتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے ایک صفحے پہ آئیں گے؟ اگر آپ کہیں نہ کہیں کنسیشن دیتے ہیں عمران خان کو تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو نقصان ہے،
اور اگر آپ خان صاحب کو کنسیشن دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہیں اور نقصان ہو جائے اس کا، بیکاز وہ ٹرسٹ نہیں ہے نا. ایک کے سیاسی مفاد ہے، دوسرے کے ٹرسٹ نہیں ہے. دیکھیے سیاسی مفاد تو یہ ہے کہ اگر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتی ہے تو نقصان ہو جائے گا نا ان سیاسی جماعتوں کا، سیدھی سی بات ہے. تو کلیش آف انٹرسٹ ہے، تو یہاں تو کلیش آف انٹرسٹ ہے. مگر دوسری جگہ جو ہے وہ کلیش آف پرسنالٹیز ہے، بیکاز وہاں پرابلم یہ نہیں ہے کہ جی کوئی نقصان کسی کا ہو جائے گا. وہاں نقصان فائدے کا ایشو نہیں ہے انسٹیٹیوشن کا، انسٹیٹیوشن کا نقصان نہیں ہوتا. وہاں پرسنالٹیز آر ویری امپورٹنٹ. اور خان صاحب نے ایک مسئلہ کریٹ کر دیا ہے. ایک تو ایک ذاتی لڑائی لے لی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس ذاتی لڑائی میں انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کیا ہے اور انسٹیٹیوشن کے اندر ریوولٹ کو پرووک کرنے کی کوشش کی. تو اس سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ذاتی جو پرابلم تھا یا کانفرنٹیشن تھی، وہ اب بٹوین ذاتی کانفرنٹیشن سے آگے بڑھ کے انسٹیٹیوشن کے ساتھ کانفرنٹیشن ہو گئی، بیکاز انسٹیٹیوشن نے اپنے رینکس اکٹھے کر لی اراؤنڈ دیئر چیف. انسٹیٹیوشن اکٹھی ہو گئی یکجا ہے، اور وہ اس لیے نہیں کیونکہ جسٹ بیکاز ہی از دا چیف، بیکاز دے تھنک کہ عمران خان جو ہے اف ہی کمز بیک ٹو پاور تو وہ انسٹیٹیوشن کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. انسٹیٹیوشن کے اپنے پاور ایکویژن ہے نا، انسٹیٹیوشن کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا، which are different from those of the chief, cannot be necessarily the same at a personal level. So personal level and institutional level کٹھے ہو گئے وہاں. تو خان صاحب نے یہ غلطی کی ہے in my view کہ انہوں نے by targeting the individual انہوں نے انسٹیٹیوشن کو ایلینیٹ کر لیا آپ سے. اب انسٹیٹیوشن کے اندر لوگ ہیں جو ان تھیوری تو بڑے پرو عمران خان تھے. میں آپ کو اپنی امپریشن دے رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن کے اندر بڑے پرو عمران خان لوگ تھے، فیملیز تھیں، انہوں نے ووٹ بھی ڈالا تھا، پی ٹی آئی کے سپورٹرز بھی تھے. ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ اب یہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ خان از ناٹ گڈ فار دی انسٹیٹیوشن. ہی مے بی پاپولر، وی مے لائک ہم، بٹ ہز utterances جو وہ راستے اختیار کرتے ہیں they have damaged the institution. اور یہ آگے آ کے اگر if he is given power he will continue to damage the institution. اور damage the institution کا مطلب کیا ہے؟ take away power from the institution. institution تو اپنے آپ wants to retain the central hand as an institution. وہ ایک چیف کی بات نہیں ہوتی، وہ انسٹیٹیوشن کی بات ہے. اب انسٹیٹیوشن is so overwhelmingly dominant in Pakistan society کہ anyone who tries to extract power away from the institution اپنے رینکس کلوز کر ریئیکٹ کرتا ہے، ریئیکٹ کر کے اپنے رینکس کلوز کر دیتے. تو اس لیے خان صاحب کا اس وقت جو پرابلم بنا ہوا ہے وہ یہ صرف ایک شخص نہیں بنا ہوا، وہ تو بندہ اوور کم بھی کر سکتا ہے نا، بیکاز آف کہ چلے جی آپ 2030 تک یو ڈونٹ ہیو اے چانس آف بیکمنگ پرائم منسٹر ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یا 2028 تک تاکہ کوئی ہلا نہ سکے، یا اگر آپ بن بھی جاتے ہیں تو you can't interfere in changing the ranking order. کوئی چانس نہیں رہا. نہیں مطلب ہے کہ وہ تو پاسبل ہے نا کہ اگر وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، ایک الیکشن ہوتی ہے، وہ جیت جاتے ہیں عمران خان، وہ پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، وہ پھر بھی ہلا نہیں سکیں گے ٹو دا چیف کو. مگر ایشو پھر چیف کا نہیں رہا نا، یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایشو پھر ادارے کا بن گیا. ادارہ یہ سمجھتا ہے کہ خان از ناٹ گڈ فار دی ادارہ، اور وہ ادارہ یہ ہے عائشہ، وہ یہ سوچتا ہے کہ if anything is not good for the ادارہ it's not good for Pakistan. کیونکہ یہ ادارہ سیکیورٹی کا ادارہ ہے، یہ نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. نیشنل سیکیورٹی اسٹیٹ کو اگر ریاست کو کوئی دھچکا لگتا ہے یا کوئی انڈرمائن کرتا ہے یا ایروڈ کرتا ہے یا ڈیوائڈ کرتا ہے تو دیٹ از ناٹ گڈ فار نیشنل سیکیورٹی، the IE for Pakistan. تو دس از the way they see things. تو یہ خان صاحب کا پرابلم ہے ٹو فولڈ. تو اب یہ ہے کہ باقی لوگوں کے تو سنگل فولڈ ہے نا، پیپلز پارٹی کا ہے کہ چلو پنجاب میں ووٹ نہیں ملے گا، خان لے جائے گا، خان شاید کراچی میں بھی لے جائے گا، خان سندھ کو نہیں توڑ سکتا. مگر کیا پتہ خان آئے اور خان بھاگے دوڑے ادھر کرے ادھر کرے، ہو سکتا ہے سندھ کے اندر بھی ان روڈز ہو جائے اس کے رورل سندھ میں، تو وہ تو پھر پیپلز پارٹی وونٹ لائک اٹ. سملرلی پنجاب کے اندر ریگارڈلیس آف واٹ دا چیف منسٹر از ڈوئنگ سم آف دا گڈ ورک دیٹ شی از ڈوئنگ، بٹ اس کے علاوہ اگر الیکشن ہوتی ہے تو کیا پتہ لوگ جو ہے وہ بھول جائیں دا گڈ ورک شی از ڈن، اینڈ وہ جو ایک چڑھا ہوا ہے ذہن کے اندر کہ وہ کرنا ہے کہ عمران کو ایک دفعہ ووٹ دینا ہے، تو پھر کیا ہوگا. سو یو سی دیر آر ٹو مینی ویسٹڈ انٹرسٹس انوالوڈ ان فائنڈنگ اے سولوشن. اور اسی لیے کیونکہ سولوشن خان کے پاس بھی کوئی سولوشن نہیں ہے اور ان کے پاس بھی کوئی سولوشن نہیں ہے، تو یہ سارے باتیں کرتے ہیں
کہ جی باتیں کریں باتیں کریں باتیں کریں. اب ٹھیک. باتیں کیا کریں گے؟ ایک ہی بات ہو سکتی ہے جو خان اس وقت تیار نہیں ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے, اور وہ بات یہی ہے کہ جی تسی چپ کر کے بیٹھو, جی, اور یہ مدت پوری کرنے دیں اور اس یہ حکومت پوری کو. مدت پوری ہوگی اس حکومت کی, ہوں اور ہم کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی لائیں گے, اس کو بھی سپورٹ کریں آپ, ہوں جو ہم آگے لانے والے ہیں, تاکہ یہ کلیئر ہو جائے کہ یو آر آن دا رائٹ سائڈ آف پاکستان ہوں اینڈ آف دی انسٹیٹیوشن. ہوں ٹھیک, ٹھیک. تو وہ تو خان تیار نہیں ہے نا کرنے کے لیے. وہ تو اس وقت اپنے جو بندے ہیں ان کو بھگایا ہوا دوڑایا ہوا سارے پاکستان میں. وہ پہلے سہیل لاہور میں ہو آفریدی. کے گئے, افریدی صاحب اب کراچی جا رہے ہیں, جی, اور وہاں بھی سوال کھڑا ہو جائے گا کہ کراچی کی سندھ کی حکومت ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار پنجاب کرتی سے ہے, ڈفرینٹ ہوگا پنجاب یا سے نہیں, ڈفرینٹ ہوگا نہیں ہوگا, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. یہ تو آئی چلتے تھنک آگے دیز آر بات دی کرتے ایشوز. ہیں. اسی لیے بلاول بھی یہی بات کرتا ہے, رانا ثناء اللہ بھی یہی بات کرتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ پھر کیوں بات کرتے ہیں؟ وہ ان کا تو سمجھ آتی ہے کہ وہ ریلیف چاہتے ہیں, تو یہ کیوں بات کرتے ہاں, ہیں؟ یہ گورنمنٹ کے لوگ کیوں بات کریں, اسپیشلی جب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ دسمبر کے سٹارٹ میں چیزیں پہنچی اور عطا طارق صاحب نے دھواں دھار پریس کانفرنس کر کے کہا نو چانس بات چیت کا کوئی نہیں. پھر شہباز شریف صاحب اچانک آفر کرتے ہیں, پھر بلاول بھی کہتے ہیں کہ مفاہمت کے بادشاہ کر سکتے ہیں چیزیں ہموار. وائی گورنمنٹ کو بے چینی کیوں ہے؟ اب یہ بڑی ٹرکی سبجیکٹ ہے, بٹ آئی ول ٹاک اباؤٹ اٹ. اچھا. سویلینز ول نیور بی ہیپی اس ریاست میں, اس آئین میں جس میں حاوی اسٹیبلشمنٹ ہو. سویلینز وانٹ دیئر اسپیس. یہ ایک آئینی ریاست ہے, ہاں اس آئین کے اوپر بڑی لڑائی جنگیں ہوئی ہیں, بڑے لوگ سیکریفائس بھی ہوئے ہیں. ہاں. ابھی بھی جیسے بھی ہے لولی لنگڑی آئین تو ہے نا, اچھا. اب تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اندر. یہ بلاول بھی بات کرتا ہے سویلین اسٹرینتھن, یہی ہے نا, سویلینز کٹھے ہو جائیں کٹھے ہو جائیں. It's another form of charter of democracy. What was the charter of democracy? وہ یہی تھا نا کہ ہم مل کے اپنا پاور, سویلین پاور اوور نان سویلین پاور کو حاوی کریں, اس کو کنسالیڈیٹ کریں, تاکہ پھر ہمارے ساتھ یہ گیمز نہ ہو سکیں. اچھا. اب وہی اسی کی ری پلے ہو رہی ہے. رانا ثناء اللہ بھی یہی بات کہتے ہیں, کیونکہ وہ تھوڑا سا باہر ہے نا. شہباز شریف یہ بات نہیں کرے گا, وہ ضرور یہ کہے گا ہاں ہم تیار ہیں فار ٹاکس, دیٹس پارٹ آف پار فار دا فور, وہ کوئی بات نہیں. مگر اور بلاول اور زرداری صاحب جو ہے اس وقت کشمکش میں ہیں, ان کے اس وقت پرابلمس چل رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. ایسے نہیں ہے کہ اٹس اے فری رائڈ, دے آر آلسو نیگوشیٹنگ, ریٹیننگ سم پاور اینڈ گیونگ سم ادر پاور, بٹ دے ناٹ ہیپی. اچھا. ہر روز یہ بیان آتا ہے بلاول کا, 18th امینڈمنٹ کو رول بیک نہیں ہونے دیں گے. ہاں, وہ ریڈ لائن بتاتے ہیں اپنی. اور آپ کو میں بتا دوں تو دوسری طرف سے یہ ہے کہ اس کو رول بیک کرنا ہے ہم نے. ہاں, یہ تیاری ہے اس سال میں تو بتایا جا رہا ہے کہ ایشوز ہیں 18th کے. تو اب یہ تو سویلینز جو ہے نا, یہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو رول بیک دی 18th, مگر وہ مجبوری ہے. ایک کی تو بالکل مجبوری ہے, جو کہتے ہیں ان کو کرنا پڑتا ہے. دوسرے جو ہیں وہ بیچاری اسپیس لینے کی کوشش کر رہے ہیں, بلاول اور زرداری صاحب. اچھا. دے آر سورٹ آف نیگوشیٹنگ فار اسپیس. ٹھیک. بٹ آن دی ایشو آف سویلین ورسز ملٹری, the civilians جو کہیں یا نہ کہیں, they will always come together. اینڈ آئی تھنک یہ وہ کشمکش ہے کہ آپس کی لڑائی جنگ ایک جگہ پہ, دوسری طرف یہ ہے سویلینز سول ملٹری ایشوز جو ہیں, جو کہ پاکستان کی تاریخ سے ایشوز بنے رہے ہیں سول ملٹری, وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ٹھیک. اچھا سیٹ صاحب, یہ تو آپ نے بتا دیا کہ اسٹیکس کیا ہیں جن کا سجیسٹ انہوں نے کیا. اس کو وہاں کیسے دیکھا جا رہا ہوگا, اس آفر کو اور اس فارمولے کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں وہ بھی آ کے بیٹھ جائیں, وہ اس آفر کو کیسے دیکھ رہے ہوں گے؟ اچھا, اس کے دو پہلو ہیں عائشہ, ویری گڈ کویسچن. جس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ وہ انکریج کر رہے ہوں گے اس بات کو کہ ایسے نہ لگے کہ وی آر ناٹ ریڈی فار ٹاکس. ہاں بات کریں, چلائیں اس فارمولے کو, مگر وہ یہ توقع بھی ساتھ کر رہے ہوں گے کہ خان نہیں آئے گا. دیکھیے, ایک طرف تو فار دا فیس سیونگ کہ ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں, ہم اسٹیبلٹی میں یقین رکھتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ساری سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں, آگے راستہ کوئی ایسا ملے جا کے یہ جو اس وقت جو انتظامیہ ہے یا جو ہائیبرڈ رجیم ہے اس کو کنسالیڈیٹ کر لیا جائے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ خان اگر آ گیا تو بڑے مسئلے بن جائیں گے. وہی تو جو میں پہلے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ خان نے انسٹیٹیوشن کو بھی ٹیک آن کر لیا. تو آئی تھنک ڈیپ ڈاؤن دے ڈونٹ وانٹ دس ٹو ہیپن. اوکے, بٹ آن دا فیس آف اٹ دے ول ناٹ اسٹاپ اٹ کہ ہاں بالکل وائی ناٹ. لیکن اس آفر میں دو تضادات ہیں سیٹھی صاحب. ایک تو یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بہت بار کہہ چکے ہیں کہ سیاسی عمل سیاسی جماعتوں کا کام ہے, فوج اس سے دور رہے گی, ہمیشہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا. دوسرا یہ کہ ماضی میں جب بھی اس سے ایسی ڈیل پولیٹیکل پاورز کے درمیان ہوتی تھی تو گارنٹر اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی,
اب کی بار تو آپ اسے فریق بنا رہے ہیں نا اس میں بٹھا. دیٹ از دا سچویشن نا. ہاں اور ہر بات اگر کہیں کوئی اسپوکس مین کو بات کرے اس پہ یقین نہیں کیا جا سکتا نا. وہ تو ظاہر ہے یہی کہیں گے اور کیا کہیں گے کہ نہیں ہم چلا رہے ہیں سارا کچھ. یہ کیا آپ نے بات کی. اچھا نہیں یعنی مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ بار بار پریس کانفرنس میں اگر یہ کہتے آئے ہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب کی اس بات کے اوپر وہ سامنے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہم ایسے کسی فارمولے کا حصہ نہیں بنیں گے. نہیں وہ نہیں ہے نا officially they cannot be, مگر رانا صاحب تو کہہ رہے they have to be part of it. یہی تو بات ہے. مسلم لیگ نون اپنا دامن بچا رہی ہے. That tells you نا کہ ایک طرف وہ اس کی ملکیت نہیں لینا چاہتے. اچھا ایسے ہی ہے نا. ہاں ڈی جی صاحب اس کی ملکیت نہیں لینا چاہتے. نہیں لینا چاہتے. مگر رانا صاحب جو ہے وہ یہ بات کر رہے ہیں نا تو یہ اپنے طرف سے تو نہیں کر رہے نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک طرف سے ان کو اجازت ہے کہ ہاں چلائیں اس بات کو. دوسری طرف سے کہ ہم we are not part of it. We are not part of it. ٹھیک ہے. تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. چلیں اسٹیٹمنٹ تو اسٹیبلش ہو جائے گی کہ ایک آفر آئی تھی اور اس طرح کے نہیں پلیٹ آفر کیا فارم وہ کی آئی تھی. کب سے یہ چل رہی ہے بات. کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے کبھی ادھر سے آتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رانا صاحب اور بلاول سیم پیج پہ ہیں. رائٹ. اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اسی پیج پہ ہیں. مگر جو پیج اس پہ نہیں ہیں وہ اور لوگ ہیں. چلیں یہ ڈفرینٹ پیجز کی بابت بہت اہم سوالات آگے چل کے میں آپ سے پوچھوں گی لیکن دیر آر سو مینی آپشنز جو پی ٹی آئی کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بیرسٹر گوہر نے التجا کی جیسے پی ٹی آئی از ایٹ اٹس لویسٹ رائٹ ناؤ. تو رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ چلیں آپ سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکتے تو ان اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹینٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اپنے آپ کو ان سے دور کر لیں. دوسرا یہ کہ آپ 8 فروری کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں اس پر آپ عمل درآمد نہیں کر سکیں گے. اس کا مطلب ہے جنوری میں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوگا جو 8 فروری کے احتجاج کو روک سکے یا اس کو مول کر سکے. 8 فروری از another call نا. جی تو یہ گورنمنٹ تو نہیں چاہے گی نا کہ ایک اور اب 8 فروری کی تیاریاں شروع ہو جائیں, میڈیا اسپیکولیشن شروع کر دے, سوشل میڈیا ایکٹیو ہو جائے, لوگوں کو باہر نکالنے کی کوشش کی جائے. دس از ڈی اسٹیبلائزنگ. اس وقت آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی جو پرو پلس فیکٹر ہے فار دس ہائبریڈ ریجیم وہ یہ کلیم کرتے ہیں ہم نے اسٹیبل کر دیا پاکستان. جی ہر جگہ پہ یہی بات کرتے ہیں ہم نے پاکستان کو اسٹیبل کر دیا. انسٹیبل کنٹری تھی, ہم نے ٹیررزم کو اٹیک کر رہے ہیں, فارن انویسٹمنٹ بلا رہے ہیں, گروتھ کو ہم نے ہارڈ ڈیسیجنز لے لیے ہیں, IMF ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, ہم صحیح پاتھ پہ چل رہے ہیں. تو اب جب پی ٹی آئی جو ہے وہ پھر اب 8 فروری کو پہیا جام کال کر رہی ہے, ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ کینسل کر دے بیکاز دیز تھنگز ہیپن, بٹ دا ویری فیکٹ کہ انہوں نے پھر اناؤنس کر دیا تو وہ آلریڈی وہ جیسے نا کہ ایک اینٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں. لو جی کریں گے تو تیاری کرو اس کی. ہاؤ ول بی پٹ اٹ ڈاؤن, واٹ ول بی ڈو, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, کیا فورسز ہمیں چاہیے ہوں گی, پوری CID یا انٹیلیجنس لگی ہوگی کہ ان کے کیا پلانز ہیں, کیسے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, ہم نہیں کریں گے. تو ادھر سے وہ تیاری کر رہے ہوں گے. تو دس از ڈی اسٹیبلائزنگ. جب یہ اس قسم کی کالز چلتی رہتی ہے نا تو دیٹ شوز انسٹیبلٹی. کوئی ان حالات میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا, کوئی یہاں آ کے پلاننگ نہیں کرے گا کہ آگے 6 ماہ میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. تو پی ٹی آئی از کنٹینیوئنگ ٹو فائٹ. جب تک وہ فائٹ کرے گی دیر از نو اسٹیبلٹی. بیکاز دیکھیے ویدر دے کین برنگ پیپل آؤٹ آن دا اسٹریٹس, 10,000 بندہ ادھر, 5,000 بندہ ادھر, 4,000 بندہ ادھر, تو وہ میڈیا تو دکھائے گا نا. ٹرک بنے ہوئے ہیں, کنٹینرز رکے ہوئے ہیں, پولیس آ رہی ہے, رینجرز بھی شاید آ جائیں. امیجز کو ایک افراتفری پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ افراتفری شو کی جائے, وہ کانسٹنٹلی افراتفری ہو تاکہ یہ تنگ آ جائیں اور کوئی کنسیشن دیں اور یا یہ کوئی غلطی کریں. اچھا غلطی بھی ہو جاتی ہے نا جب آپ پٹ ڈاؤن کرتے ہیں کچھ, تو اگر لاشیں آنی شروع ہوگی تو مسئلہ بن جائے گا. ہمیں تو 2014 میں دیکھا ہے تو وہ کتنا ایشو بن جاتا ہے. کین دے ڈو اٹ اگین, کین پی ٹی آئی برنگ پیپل آؤٹ اینڈ کین دا اسٹیٹ ریئیکٹ دا وے اٹ ڈڈ دا لاسٹ ٹائم. دیز آر ایشوز. ابھی آپ دیکھیں یہ پروٹیسٹ شروع ہو گئے ہر جگہ پہ, ہمارے ہاں نہیں ہوئے مگر جین زی جو ہے چینج لا رہی ہے ہر جگہ پہ دیر از اے اپرور. دوسری چیز ایران کے اندر اس وقت مہنگائی کے اوپر, انفلیشن کے اوپر, کاسٹ آف لیونگ کے اوپر رائٹس شروع ہو گئے اور وہاں کوئی جن زی کا ایشو نہیں ہے. وہاں سینکشنز ہیں, وہاں ہارڈ شپ ہے, اکنامک ہارڈ شپ ہے, اور لوگ مارے جا رہے ہیں, مظاہرے ہو رہے ہیں بڑے پیمانے پر. سو دس از یہ چیز ہم بھی خوف زدہ ہیں اس سے کہ اگر یہاں کے حالات سپل اوور کر گئے, خدا نخواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے لوگ آ جاتے ہیں باہر. ساری اکنامک سرویز جو ہو رہی ہیں, جو اکنامک رپورٹس آ رہی ہیں, دے آر ٹیلنگ اے ویری سوری سچویشن اینڈ اے ہارڈ شپ سچویشن. کل ہم اف یو لائک آئی کین ڈسکس
ود یو کہ اکانومی کا حال کیا ہے, عام لوگوں کا حال کیا ہے, ریئل انکمز کو کیا ہوا ہے, انفلیشن کیا ہے, اکانومی کہاں جا رہی ہے, کہاں آ رہی ہے, کیا ہوگا آگے. آئی کین ڈسکس دس ود یو اینڈ اٹ از ناٹ اے ویری optimistic picture. تو اس لیے this country is still not stable in the sense. اچھا, جب والنٹری اسٹیبلٹی ہوگی, ایک حسب معمول سب چیزیں چلیں گی, ایک رول آف لا کے تحت سب چیزیں چلیں گی, ود ان لمٹس اینڈ باؤنڈریز اسٹیبلشڈ بائی دا کانسٹیٹیوشن اینڈ لا, پھر تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ رائٹ ناؤ وی نو کہ اس سال الیکشن ہوں گے, وہ فیئر ہوں گے, اس کے اوپر احتجاج نہیں ہوگا, ایک نئی گورنمنٹ آئے گی, ٹھیک ہے, کون سی آ سکتی ہے, کیسے پالیسیز چینج ہو سکتی ہیں ود چینج آف گورنمنٹ, تو لوگ اکارڈنگلی پیپل لیڈ دیئر لائفز. مگر ابھی تو وہ کلیئر نہیں ہے نا, نتھنگ از کلیئر رائٹ ناؤ, ایوری تھنگ از سلائٹلی آرٹیفیشل. ٹھیک ہے سر صاحب, یہ جو اکانومی ہے اس کے اوپر تو ہم کل سیر حاصل گفتگو کریں گے. بلومبرگ کی رپورٹ البتہ پالیسی اسٹیبل ہونے کی نشاندہی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ کچھ اشاریے بہتر ہوئے ہیں, اس پہ ہم کریں گے ان ڈیٹیل بات. لیکن جیسے آپ موبلائزیشن کی بات کر رہے ہیں تو سہیل آفریدی صاحب جو پوسٹر بوائے پاکستان تحریک انصاف کے علی امین گنڈا پور صاحب کے بعد بنے, وہ وزٹ کر رہے ہیں, پنجاب کا وزٹ کر کے گئے, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو ایک خط بھی لکھا ہے احتجاجی, اور اس کے بعد 9 جنوری کو وہ سندھ بھی جا رہے ہیں, کراچی کا بھی وزٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ ان کے پنجاب کے وزٹ کو کیسے دیکھتے ہیں, کتنا کامیاب رہا, کس طرح سے وہ کنیکٹ کر رہے ہیں, اور سندھ کا دورہ کیا پنجاب کے دورے سے مختلف ہوگا, کیا وہ ٹائم بائی کر رہے ہیں یا وہ ریئل ٹرمز کنیکٹ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ دیکھیے لیٹس بی آنیسٹ, پنجاب کا دورہ ان کا اتنا اچھا نہیں رہا بیکاز کافی رکاوٹیں ان کے سامنے کھڑی, ان کی بھی اس میں خامیاں ہیں. فار ایگزامپل جب وہ اسمبلی گئے ہیں, جی پنجاب اسمبلی, تو they did not follow the rules. تو وہ بھی تو ہے نا, they are also very trigger happy. وہ بھی تو کوشش ان کی ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے, کوئی ڈرامہ ہو جائے, کوئی ہیڈ لائنز بنے. اچھا, وہ بھی کوئی امن کے ساتھ اور رولز کے مطابق نہیں بہیو کر رہے. تو پنجاب گورنمنٹ نے بھی پھر نو رولز اور نو امن, انہوں نے بھی اسی قسم کا پھر رکاوٹیں ان کے لیے کریٹ کی ہیں, لٹل ہیئر لٹل ہیئر لٹل ہیئر, فوڈ اسٹریٹ بند کر دی, کھانا تک نہیں کھانے دیا, بہت کچھ کیا. تو اس لیے اب تو یہاں تو he didn't get a free hand, اور he also was not in, he only wanted a free hand to create a problem. اچھا, because without that تو مزہ کوئی نہیں نا, وہی ہوگا تو کوئی بات بنتی ہے نا. اگر وہ آرام سے آتے ہیں, ان کو ریڈ کارپٹ دیا جاتا ہے, ہر جگہ پہ ہینڈ شیکس ہوتی ہیں, جفیاں ہوتی ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جلسے کر لیتے ہیں, وہ سارے لوگ آ جاتے ہیں, تو مزہ کیا آیا؟ کوئی خبریں تو نہیں بنی نا, خبریں تو بنتی ہیں اب جیسے بنی ہیں, کھڑاک ہونا چاہیے کوئی. تو اب یہ ہے کہ سندھ میں وہ جا رہے ہیں جی, وہاں ویری انٹرسٹنگ کہ واٹ ول بلاول ڈو. ایسا ہی ویلکم ہوگا جیسے پنجاب میں ہوا؟ میرا جو خیال ہے, سا ہاں میرا خیال ہے کہ بلاول اور زرداری صاحب نے اپنی اسیسمنٹ کی ہوگی کہ ان کا کتنا سپورٹ ہے پی ٹی آئی کا, کراچی میں سندھ میں. ان کا یہ اسیسمنٹ ہے کہ سندھ کے اندر شاید اتنا سپورٹ نہیں ہے, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اگر یہ بائی روڈ بھی جاتے ہیں تو ان کے لیے چھوٹے چھوٹے وہاں ہو سکتا ہے, اور کوئی بڑی چیز یہ وہاں نہیں کر پائیں گے, بیکاز وہاں کی جو لائلٹیز ہیں, سندھی نیشنلسٹ لائلٹیز ہیں ود پیپلز پارٹی, اور کافی وہاں کھلانا پلانا ہے, اور اپنے پکے ایم پی ایز ہیں ان کے, ایم این ایز ہیں. مگر کراچی کی سچویشن از ویری انٹرسٹنگ. کراچی کی سچویشن کے اندر پی ٹی آئی کا بھی ووٹ ہے, جماعت اسلامی کا بھی ووٹ ہے, ایم کیو ایم کو بھی چھوٹا موٹا ووٹ ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ووٹ ہے. اب وہاں اگر یہ پہنچ جاتے ہیں اور سڈنلی ایسے لگتا ہے کہ انہی کا ووٹ ہے اور کسی کا نہیں ہے, تو پیپلز پارٹی تو اڑ گئی نا. دے وونٹ بی ایبل ٹو ایکسیپٹ دیٹ مینس کہ او. سو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ہیز ٹو بی ویری شیور کہ ان کو اگر کھلی چھٹی دی جاتی ہے تو یہ زیادہ امپیکٹ نہیں کریں گے. اگر زیادہ امپیکٹ نہیں ہوتا تو پیپلز پارٹی اوکے. انفیکٹ وہ یہ کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہم کتنے ڈیموکریٹک ہیں, ہم نے تو وہ کام نہیں کیا جو پنجاب والوں نے کیا ہے, وہ تو ڈرو تھے, وہاں تو ووٹ عمران کا ہے, اس لیے پنجاب گورنمنٹ نے کریک ڈاؤن رکھا ہے سارا وقت. ہم تو وی آر سیف اینڈ سیکیور, ہمارے یہاں تو کوئی پرابلم کوئی نہیں ہے, آر ووٹ بینک از انٹیکٹ. آ جائے پیپل, پی ٹی آئی آتی آ جائے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہاں پی ٹی آئی کا, اگر ان کو فری ہینڈ دیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کا ووٹ نکلے گا کہ نہیں, لوگ نکلیں گے کہ نہیں. 2018 کے الیکشن میں تو میرا اپنا خیال ہے کہ کراچی کے اندر لوگ نکلیں گے پی ٹی آئی کے لیے. اچھا اگر یہ میرا خیال ہے, میری پاس ایویڈنس نہیں ہے, ڈیٹا بیسڈ ایویڈنس نہیں ہے, بیکاز موقع نہیں ملا نا. تو وہ بغض پیپلز پارٹی میں نکلیں گے یا حب پی ٹی آئی میں؟ حب پی ٹی آئی میں. اچھا, اوکے, دس از ویری سگنیفیکنٹ. یس, بیکاز یو سی کراچی میں, ویل آئی تھنک بوتھ, بغض پیپلز پارٹی, وہ تو ہے پیپلز پارٹی کو تو وہاں کراچی میں پسند نہیں کیا جاتا. اچھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ کیا, کراچی جو حال ہے وہ کہتے ہیں یہ پیپلز پارٹی نے ہماری طرف توجہ ہی نہیں دی.
پیپلز پارٹی نے کراچی کا جو حشر ہوا ہوا ہے کس کی ذمہ داری ہے؟ کب سے پیپلز پارٹی رول کر رہی ہے اور کراچی کا حشر ہے آپ کے سامنے ہے. تو وہ لوگ تو وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی کی ہے, کراچی کے لیے کیا کی ہے؟ اگر آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ہی نہیں ملتا, وہاں ہم کر بھی دیں گے تو ووٹ نہیں ملے گا, بیکاز وہاں کے جو ایتھنک بیس پالیٹکس ہے اور اینٹی سندھی پالیٹکس ہے کراچی شہر کی, پشتون ہے, سندھی تو بہت کم ہے نا, سندھی اسپیکنگ بیسکلی دے پنجابی اسپیکنگ, اردو اسپیکنگ اینڈ ہر طرح کے پشتو لوگ وہاں پر اسپیکنگ. ہیں. تو سندھی اسپیکنگ تو بہت کم لوگ ہیں کراچی میں, تو جو سندھی نیشنلزم ہے وہ ووٹ وہاں نہیں ہے اس کا کراچی میں. تو یہ ہو سکتا ہے کہ دے آل کم ٹوگیدر انڈر عمران خان, جی تو پھر تو اٹ ول بی اے پرابلم فار آلٹرنیٹ. وہ تو کراچی شہر جو ہے اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے وچ پروبیبلی سوٹس پی پی پی. تو اگر وہ سویپ کر جاتا ہے خان وہاں تو مسئلہ بن جائے گا پی 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 کے لیے. تو اس لیے آئی تھنک آئی وانٹ ٹو سی کہ پیپلز پارٹی کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, ان کا جو انٹیلیجنس سورسز ہے وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ لوگ اگر کھلی چھٹی دی جائے تو کریں گے لوگ کہ نہیں. میرا خیال ہے کھلی چھٹی نہیں دی جائے گی. دس مائی اسیس. میرا خیال ہے بڑے سٹل طریقے کے ساتھ کھلی چھٹی نہیں دیں گے پی ٹی آئی. سٹل طریقہ ہوگا یہ اب دیکھنا ہوگا 9 جنوری کو جب وہ اپنے وزٹ اسٹارٹ کریں گے. ٹھیک ہے, یہ تو معاملات ہے پاکستان تحریک انصاف کے, لیکن ہائبرڈ سسٹم یا ایک پیج جس کی بات سیٹھی صاحب کر رہے ہیں اس میں کسی نہ کسی تبدیلی کی شنید ہے, لیکن کس جگہ پر اور کون بدل سکتا ہے, بریک کے بعد بات کریں گے. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب, ابھی آپ نے فوائد و فضائل گنوائے 1 پیج کے, اور پھر 1 پیج کے علاوہ بھی آپ نے کسی اور پیج کی بات کی. اصل میں سسٹم بڑا اچھا چل رہا ہے, کولیبوریشن ہے دونوں کی, اور کہا جا رہا ہے کہ معاشی اشاریے بھی بہت بہتر ہو رہے ہیں. بلومبرگ بھی اس کا اعتراف کر رہا ہے, آئی ایم ایف کو بھی رپورٹ کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف بھی مطمئن ہے جو ہم کر رہے ہیں. پچھلے دنوں میں محسن بیگ صاحب کا ایک انٹرویو, محسن بیگ صاحب صحافی ہیں, ان کا ایک انٹرویو چلا, وہ ایسے انہوں نے کسی یوٹیوب چینل کو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ لٹکا دینا چاہیے وزیر خزانہ کو, اور ان سے بہتر کام تو اسحاق ڈار صاحب کر سکتے تھے, اسحاق ڈار صاحب بہتر کام کر سکتے ہیں, اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. مطلب سمجھ نہیں آئی بات کی کہ جن کا لائے ہوئے وہ ہیں اورنگزیب صاحب, ان سے ان کو کیا شکایت ہو سکتی ہے؟ سوال جواب کچھ ٹیڑھا سا ہے, اور جواب میرا انالیسس ہے اور تھوڑی سی انفارمیشن ہے. اچھا, پہلے میں انفارمیشن دے دوں آپ کو, بالکل, پھر اس انفارمیشن کو آپ جوائن کریں, مختلف کنیکٹ کریں ڈاٹس کو, اس کے بعد کوئی انالیسس کریں جی کہ یہ کہاں لے جا رہی بات ہمیں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی عوام خوش نہیں ہے معیشت کے حال سے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے نا, بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ریئل ویجز جو کہ ہیں کہ آپ کی جیب میں جتنے پیسے آتے ہیں اس میں سے کتنے بچ جاتے ہیں, ڈسپوزیبل انکم جس کو کہتے ہیں, وہ کم ہو رہی ہے. جی ابھی سرویز ہوئے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم 20 سے 30% پچھلے 3 سال میں آپ کی جو جیب میں پیسہ ہے اس کی ویلیو گر گئی ہے, اینڈ سو آن. تو مشکل تو ہے نا. آئی ایم ایف پروگرام بہت سخت ہے اور گروتھ ہو نہیں رہی ہے, پاپولیشن بڑھ رہی ہے, غربت بڑھ رہی ہے ایک طرف, دوسری طرف ٹیکسز اتنے لگا دیے گئے ہیں کہ معیشت نہیں کھڑی ہو سکتی. اتنے اور زیادہ ٹیکسز کے ساتھ کون بزنس کرے گا؟ دیکھیے نا, ایک طرف تو آپ کا ٹاپ ٹیکس بریکٹ 45 سے 50% پہ چلا گیا ہے, اوپر سے پھر سیلز ٹیکس ہے, جو چیز آپ خریدتے 20% کے قریب وہ ہے. تو اگر آپ 100 روپیہ کماتے ہیں تو 50 روپے یا 55 روپے یا 45 روپے تو گورنمنٹ لے جاتی ہے ٹیکس کی مدد. تو اب جو رہ جاتا ہے اس میں سے پھر 20% جو آپ خرید و فروخت کرنے جاتے ہیں اس میں سے پھر نکل جاتا ہے. تو رہا کیا آپ کے پاس؟ تو جو بندہ 2 لاکھ روپیہ یا 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے وہ بیچارہ نہیں اس کے لیے گزارا بڑا مشکل ہو گیا. اسی طریقے کے ساتھ جو فارمر ہے اس کو بڑی سخت تکلیف ہے, بیکاز اس کو پرائس نہیں مل رہی, نہ اس کا آلو اٹھایا جا رہا ہے بیکاز وہ افغانستان بند پڑا ہے اور گلٹ ہو رہا ہے آلو کا, اور انویسٹمنٹ تھی ان کی. اسی طریقے کے ساتھ گندم, اس کی کوئی ریزرو پرائس نہیں رکھی گئی, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم بنائیں گے تو اگلے سال کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا. تو یہ جو ٹریکٹر سکیمز ہیں اور یہ وہ اپنی جگہ پہ ہے, مگر جو انسٹیٹیوشنل سکیمز ہیں جو کہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہیں, ان کو جب ڈسرپٹ کرتے ہیں آپ تو بہت پرابلم بن جاتے ہیں نا. اچھا, تو یہ اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں آل اوور. اچھا, اب اس صورتحال میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے معاہدے کیے, جو فائنانس منسٹر نے بیٹھے کیے, کیا یہ تھوڑے فرق نہیں ہو سکتے تھے؟ کیا اتنی سختی کی ضرورت تھی؟ کیا معیشت کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جا سکتا تھا؟
سارا کچھ ہی آپ نے فائنانس منسٹر کے حوالے کر دیا اور دیکھو انہوں نے جو کچھ کیا ہے، انہوں نے امریکنوں کو تو خوش کر دیا ہے، IMF کو تو خوش کر دیا ہے، مگر عوام کے ساتھ حکومت کا جو رابطہ تھا وہ توڑ دیا ہے، گالی پڑ رہی ہے حکومت کو۔ تو ان کے خلاف ایک چھوٹا موٹا محاذ تو ہے، اس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، سیاسی جماعتیں بھی شامل ہیں، اور گورنمنٹ کے اندر بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ غلط پالیسی، ہمیں کچھ اور تبدیلی کرنی چاہیے تھی۔ ڈونٹ فرگیٹ یہی پالیسی مفتاح اسماعیل صاحب کہ اس کے حامی تھے جی، اور نواز شریف صاحب نے انہیں نکال دیا تھا، بے عزتی کر کے نکالا تھا، نکلو تم، یہ کیا تم لگے ہوئے عوام کے اوپر، یہ ووٹ ڈالنا ہے تم نے، ہم نہیں ہونے دیں گے، جاؤ۔ وہ کہتا تھا ڈیفالٹ ہونے والی ہے، جی، یہ کہتے تھے کوئی ڈیفالٹ شارٹ کوئی نہیں ہے، اور آپ نے یہ سختی کر رہے ہیں، یہ بڑی زیادتی۔ تو اب وہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ کہتے ہیں ہم نے ڈیفالٹ بچا لی ہے، ڈیفالٹ تھی، ڈیفالٹ بچ گئی، اور اب ہم یہ سختی کرنی پڑے گی معیشت کو صحیح کرنے کے لیے، مگر عوام تو خوش نہیں ہے نا، اور اس کی جو سمجھ آ رہی ہے آپ کو، ان کی جو خوشی نہیں ہے نا، تکلیف ہے عوام۔ اچھا، تو اس سلسلے میں جو فوکس آتا ہے وہ فائنانس منسٹر کے اوپر آتا ہے، کیونکہ وہی چلاتا ہے CBR کو بھی، کسٹمز کو بھی وہی چلاتا ہے، فائنانسز سارے وہی کرتا ہے، اسٹیٹ بینک بھی جو پالیسیز ہیں وہی کنٹرول کرتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور اس کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے، اور اس کو لانے والے جو ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو لانے والی۔ تو اب یہ ہے کہ تو بے چینی سی تو نظر آ رہی ہے، مگر کھل کے گورنمنٹ نہیں ان کے خلاف بات کرتی، بیکاز ظاہر ہے وہ جو لانے والے ہیں ان کو ناراض تو نہیں کرنا۔ تو اب جو لانے والے ہیں ان کے کچھ دوست ہیں، ان کے کچھ اثاثے ہیں، ان کے کوئی ہمدرد ہیں باہر، جنہوں نے ایک بات شروع کر دی ہے جس کا جو نشانہ ہے وہ فائنانس منسٹر ہے۔ آپ نے محسن بیگ صاحب کی بات کی، محسن بیگ صاحب بڑے ذمہ دار شخص ہیں، ایک زمانے میں وہ عمران خان کے ساتھ تھے، پھر عمران خان نے زیادتی کی ان کے ساتھ کیونکہ وہ کھل کے بولے کہ تم غلط کام کر رہے ہو، تو عمران نے ان کو جیل میں ڈال دیا اور بڑی زیادتی کی ان کے ساتھ، مگر وہ بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، اور وہ اس کو چھپاتے نہیں اس بات کو، وہ سمجھتے ہیں ان کو فخر ہے اس بات کا۔ وہ کچھ عرصے سے فائنانس منسٹر کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کافی سخت باتیں کر رہے ہیں۔ جب یہ شروع ہوا تو ظاہر ہے لوگوں نے کہا یار یہ بات کہاں سے آ رہی ہے، اتنی کھل کے بات کرنا بالکل ایک اس بندے کے خلاف جس کو اسٹیبلشمنٹ خود لائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر لوگ خوش نہیں ہیں، ان کو گرین لائٹ دے دی کہ پہ جاؤ، یا یہ سمجھتے ہیں کہ میں پہ جاؤں گا کوئی کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا، بیکاز میں ان کے خیالات کا اظہار کر رہا ہوں۔ اچھا، ٹھیک، تو ایک تو یہ میں نے کہا، اس وقت بھی میں کھٹکا، میں نے کہا ارے یہ صاحب کہہ رہے ہیں یہ، تو چلو دیکھتے ہیں آگے ہم نے کیا دیکھا، آگے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک کالم آ گیا، ہمارے دوست صحافی ہیں وہ بڑے قریب ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، کہ لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی یاری بڑی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تو انہیں ڈس اون کر دیا تھا ابھی پاس، ظاہر ہے وہ تو ڈس اون ہی کریں گے، مگر ان کی دوستیاں بھی ہیں، اور کچھ اور ظاہر ہے سورسز بھی ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک ایسا کالم لکھ دیا جس سے ایسے لگتا ہے کہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے فائنانس منسٹر صاحب۔ اچھا، اس سے مجھے لگا کہ کسی اور کی چھٹی ہونے والی ہے۔ وہ تو دیکھیں نا اسی طریقے سے لکھتے ہیں نا، تاکہ یہ نہ پتہ لگے کس کی بات ہو رہی ہے، مگر باقی باتیں جو انہوں نے لکھی ہیں تو اس سے میں نے یہ پڑھا کہ یہ تو فائنانس منسٹر کے خلاف ہے بات۔ اچھا، مگر کنفرم نہیں تھا، اچھا، جیسے آپ نے کچھ اور ریڈ کیا، میں نے کچھ اور ریڈ کیا، یہ کالم کیوں لکھا گیا، ٹھیک، اور وہ صاحب جو ہیں جنہوں نے بات کی یہ کیوں کی، اچھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں دے جاب سیکرز، سی وی پیش کر رہے ہیں، اسپیشلی PIA پرائیویٹائزیشن، اور اس سے پہلے نہیں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوتا ہے نا جو لوگ باہر بیٹھے ہوں وہ سمجھتے ہیں کہ دے نو بیٹر، اور ان میں سے بڑے قابل لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہائی انسٹیٹیوشنز میں ہیں، تو کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فائنانس منسٹر کی چھٹی ہو رہی ہے اور کوئی نیا فائنانس منسٹر آ رہا ہے جو کہ اگین اسٹیبلشمنٹ کسی کو نومینیٹ کرے گی، اور ٹیکنوکریٹ ہی ہوگا، اور ٹیکنوکریٹ، ناٹ فرام PMLN۔ اوکے، مجھے لگا اسحاق ڈار صاحب کی تعریف ہو رہی ہے تو شاید وہ نہیں، میرا نہیں خیال، اچھا، آپ کو غلط فہمی ہے یا مجھے غلط فہمی ہے، چلو پتہ چل جائے گا کس کی غلط فہمی ہے۔ اچھا، اسحاق ڈار صاحب کو آپ فائنانس نہیں دیں گے، وہ خود بھی نہیں لیں گے کیا؟ نہیں لیں گے یا نہ لیں ان کو دیں گے نہیں، میں بھی آنیسٹ، ہی از ڈوئنگ اے گریٹ جاب ایز ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ فارن منسٹر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ہی از گڈ ایٹ اٹ، اور جب وہ اکانومی چلا رہے تھے تو اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسیز تھی، تو اینی وے، سو اب سچویشن یہ ہے کہ کچھ لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں،
کوئی ورلڈ بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی IMF میں بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, جو کہ مضمون لکھتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, اپنی خیالات کا اظہار حال ہی کرتے میں انہوں نے ہیں. پاکستان کے بہت سے حوالے سے ایسے ہیں, لکھا ہے. اور بھی لوگ ہیں جو کہ جیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ either they are job seekers or they think they can do a better job, اور ان کے بھی تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اچھا, تو اب اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فائنانس منسٹر صاحب کی پوزیشن اس وقت کمزور ہے. یہ بڑی اچھی انڈیکیشن ہے. لیکن جو کالم کی سطریں تھی وہ یہ کہ گرینڈ پلان میں ایک ونڈر بوائے کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب سونا ہے لیکن اب ہیرے کی تلاش ہے. سر صاحب, ہیرے سے تو مجھے ایک ہی شخصیت یاد آتی ہے. کون؟ آپ کے ہم سب کے محسن. نہیں, دیکھیے ہیرا تو ہے وہ, مگر اس کے لیے وقت لگے گا نا. میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی پوزیشن بالکل خطرے میں نہیں ہے. اچھا, دس از وٹ آئی فیل. فائنانس منسٹر اس کے خطرے میں ہے, کیونکہ شہباز شریف صاحب از ناٹ ریسپانسبل فار دی اکانومی. وہ تو آپ نے کسی اور کے والے کی ہوئی ہے. جو وہ کرتے ہیں وہ شہباز صاحب کہتے ہیں ڈن. شہباز صاحب اور ڈار صاحب اس وقت فارن پالیسی میں لگے ہوئے ہیں, اور مریم لگی ہوئی ہیں ان ٹرائنگ ٹو ون دا پیپل. پنجاب از دا مین ایشو. وہ لگے ہوئے ہیں ٹو ون دی انٹرنیشنل کمیونٹی, اور چیف کو ساتھ ساتھ لے کے پھرتے ہیں. ٹھیک, اور یہ لگی ہوئی ہے یہاں کہ جی یہاں بھی عوام کے لیے کچھ کیا جائے. ٹھیک, وہ ایک حد تک کامیاب ہیں بیکاز آج کل کافی گڈی چڑھی ہوئی ہے چیف کی اور گورنمنٹ کی. ٹھیک, اور یہاں جو ہے وہ اس قسم کا رسپانس نہیں مل رہا, مگر کام تو جاری ہے. تو آئی تھنک دا ٹارگیٹ از ناٹ دا پرائم منسٹر, آئی تھنک دا ٹارگیٹ از دا فائنانس منسٹر. تو سٹس مڈ وے میں یہ چینج اچھا رہے گا. فائنانس منسٹر کا آنا جانا از ناٹ اے پرابلم. اچھا, اکانومی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نہیں, اگر کوئی آتا ہے بندہ جس کا ویو از ڈفرنٹ فرام دا فائنانس منسٹرز, اور وہ اور کوئی اقدامات کرتا ہے جس کے ساتھ کچھ بہتری آتی ہے, تو وائی ناٹ. تو جو نام گردش کر رہے ہیں تو وہ پہلے کی طرح ان کا آنا مشکل ہوگا. نہیں, مشکل نہیں ہوگا. جس دن وہ سوچیں گے کہ ان کو لانا اور ان کو فارغ کرنا ہے, اس دن ہو جائے گا. ایسے ان کا بھی تو ایسے ہی ہوا تھا, یہ بھی ایسے آئے تھے نا, پیراچوٹ سے ذریعے آئے تھے نا. اچھا اچھا, ٹھیک تو ہے, وہ بھی پیراچوٹ کے ذریعے آ جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. کھل کے آپ بہت سی کہانی جو ہے وہ کھولنا نہیں چاہتے, ورنہ رکاوٹیں بھی سامنے آئیں جو اس سے پہلے یار بین ہو جائے گی نا. اپنا بھی تو سوچ رہا ہے نا تھوڑا بہت. چلے, جو ویورز کو کہیں گے لوگ سمجھ جاتے ہیں. سمجھ جاتے ہیں. اچھا اچھا اچھا. اصل میں جو اس سے پہلے بیریئرز آئے تھے وہ عبور کرنا ممکن نہیں تھا, تو اب کی بار وہ کیسے عبور ہوں گے. میں سیٹھی صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ خبر کو اتنا ہی رکھنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف از ونڈر بوائے جو ہوتا ہے نا, وہ پرائم منسٹر بننا اتنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے. ونڈر بوائز جو ہے وہ فائنانس بن سکتے ہیں, جو چمتکار کریں, ایسے کرامت کریں, کچھ دکھائیں معیشت کے حوالے سے, جادوگری, جیسے معاشی جادوگر, معاشی ارسطو. ماضی میں ہم نے یہ اصطلاحات سنی بھی. واپس آتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. سیٹھی صاحب, اب ڈھاکہ الیک سلیک کی بات کریں گے, سلیک انگلش والا. سیٹھی صاحب, آپ نے جاتے سال میں تبصرہ کیا تھا پاک انڈیا تعلقات کے حوالے سے بھی, اور لگتا ہی نہیں تھا کبھی کہ کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ڈھاکہ میں ہوا. لیکن وہ آخری رسومات تھیں خالدہ ضیاء صاحبہ کی, خدا غریق رحمت کرے, اور وہاں پر پارلیمنٹ کے اندر ایک روم میں جب سب موجود ہیں اور ایک ڈیلیگیشنز کے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں باری باری جے شنکر صاحب, تو کارنر میں ہمارے ایاز صادق صاحب اسپیکر اسمبلی کھڑے ہیں, اور وہ مشغول ہیں گفتگو میں سے جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں ان کے ساتھ, اور وہ آگے آتے ہیں اور ہاتھ ملا لیتے ہیں. اس کو لے کر ہیڈ لائنز بنی نئے سال کے آغاز پہ کہ ایک نیا آغاز ہو گیا پاک انڈیا تعلقات میں بھی. آپ کے خیال میں یہ معمول کا سفارتی مسافہ تھا یا اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے, میری جو اپنی ویو ہے وہ تھوڑی مختلف ہے فرام وٹ آئی ہیو ریڈ ایکسپرٹس اینڈ اینالسٹس ان انڈیا اینڈ پاکستان. انڈیا کے اندر دو موقف اختیار کیے گئے ہیں ان کے لوگوں نے. ایک یہ ہے کہ نہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ تو ایک فارمیلٹی تھی, وہ وہاں گئے کمرے میں اور بھی لوگ تھے, سب سے ہاتھ ملا رہے تھے, تو پھر یہ بھی تھے وہاں, تو برا لگتا تھا کہ ان سے ہاتھ نہ ملائیں اس قسم کے موقع کے اوپر. تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. انڈیا پاکستان کے تعلقات تو بہت خراب ہیں اور اتنی جلدی یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں, اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دی جائے اس چیز. اچھا, ایک یہ موقف. یہ رائے ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ آر ایس ایس اور بی جے پی کے اندر دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ جو کہ بزنس کمیونٹی انڈیا کی, جو آر ایس ایس گجرات میں بیسڈ ہے بیسکلی, دلی میں جی ساؤتھ میں, اور جن کا بہت نقصان ہو رہا ہے بیکاز آف دس کانفلکٹ وتھ پاکستان, ویدر اٹ از ایئر فلائٹس, ویدر اٹ از وار ہسٹیریا, ویدر اٹ از دا اسٹاک مارکیٹ,
اور یہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات خراب ہوئے ہیں. تو یہ جنرلی بڑے پریشان ہیں دا بگ انڈین کارپوریٹس. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا انڈیا اور اس کو اسٹیبلائز کرنا ہے, اور ریجن کے اندر بھی ہم آئسولیٹ ہو گئے ہیں. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, ہمارے تجارتی روٹس اور سورسز جو ہے خراب ہو رہی ہیں. اینڈ تو اس کو بھی ذرا تھوڑا سا ٹھنڈا کیا جائے اور تھوڑی سی نرمی شو کی جائے یا پیس امن کی بات کی جائے, اسٹیبل. اور یہ لڑائی جھنگ کی جو باتیں ہیں یہ اکانومی کے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اس قسم کی ایک سوچ ہے. امبانیز اینڈ ٹاٹاز اینڈ وہ سارے جو کہ قریب ہیں, اڈانی, اور یہ قریب ہیں نریندر مودی کے, اور فنڈنگ کرتے ہیں. ایک تو یہ لوگ ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سوچی سمجھی گیم ہے, اور ہماری بات سنی گئی ہے, اور جے شنکر نے جا کے یہ پہل کی ہے, جا کے اشارہ کیا کہ وی آر ریڈی ٹو کول ڈاؤن ٹیمپرز وغیرہ. اچھا. دوسری چیز ہے یہ گجراتی گروپ ہے. دین دیر از دی یو پی گروپ جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں, امیت شاہ اینڈ کمپنی اینڈ آل دی ادرز, جو سمجھتے ہیں کہ نہیں پاکستان کے ساتھ ہارڈ لائن ہی لینی چاہیے, اور یہ جے شنکر نے ہاتھ ملایا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ابھی حال ہی میں انہوں نے شاہ رخ کے اوپر ایک تنقید کی ہے, آپ کو زیادہ پتہ ہے. انہوں نے بنگلہ دیشی پلیئر کے اوپر بولی لگائی اور اس کے اوپر انہیں سامنا کرنا پڑا. مستفیض الرحمان نام ہے بنگلہ دیشی پلیئر کا, اس کے اوپر انہیں تنقید کا نشانہ شاہ رخ خان کو بنایا گیا. اچھا, تو یہ یو پی کی طرف سے آ رہا ہے, گجراتیوں فیکشن جو ہے اس کی طرف سے نہیں آ رہا. جی. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, ایک طرف آپ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہاتھ ملانے سے انکار کروں, یا ان کی اندر کی باتیں ہیں, اور دوسری طرف آپ نے جا کے خود ہاتھ ملا لیا, خدا جا کے آپ نے ہاتھ ملا دیا. اور یہ تو اسی قسم کی چیز ہے جیسے مشرف نے واجپئی صاحب کے ساتھ کیا تھا. یاد ہے آپ کو, وہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی 2004 کے اندر, اور مشرف صاحب نے بات کی اور پھر جا رہے تھے تو ادھر وہ بیٹھے ہوئے تھے واجپئی صاحب, تو انہوں نے جا کے ہاتھ آگے کر دیا. تو واجپئی صاحب کو سمجھ نہیں, بیچاروں نے ہاتھ پکڑ لیا. اس وقت بھی جنگ کی باتیں ہو رہی تھیں, اور اس کے بعد پھر تھو ہو گیا, کھل گئی بات, اور لوگوں نے کہا واہ واہ بڑی اچھی بات ہے. تو کچھ لوگ اس کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ اس میں کافی پرومس ہے. پاکستان میں خصوصاً اس کا جو ریئیکشن آیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑی اچھی بات ہے, اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے, اور ہم تو ہمیشہ ہی امن چاہتے تھے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایسی سیدھا کر لیا نا انہوں نے, پتا نا کہ انہیں کچھ کر سکتے, تو اور کوئی نہیں چاہ رہا, ان ساڈا ہاتھ ہی ملانا رہ گیا, اور کچھ نہیں. دو قسم کی یہاں, ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ ویری گڈ, اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو تنقید نہیں کرنی چاہیے. یہاں یہ ریئیکشن آ رہا ہے. ایکسپرٹس جو ہیں ہمارے, کوئی کشمیر ایکسپرٹ ہے, کوئی یہ ہے, کوئی وہ ہے, کوئی ایکس ڈپلومیٹ ہے, یس یس ویری ویلکم ویری ویلکم. اچھا, میں دونوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب 4 روزہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد جے شنکر صاحب نے نو پبلک انگیجمنٹ کی پالیسی کا اعلان کیا تھا, پاکستان کے ساتھ تعلقات تب خراب ہوئے, انہوں نے ویزاز معطل کر دیے, کھیل کے میدان کی بات کی کہ وہاں مسافہ نہیں ہوگا. اچھا, اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں, پھر وہیں سے بات آگے بڑھاتے ہیں. اگر آپ نے پاز کیا ہوا ہے سندور کو, پاز, اور تیاریاں پوری ہو رہی ہیں انڈیا کے اندر کہ ہم نے انتقام کیسے لینا ہے, ہاں جی, تو بڑی بے عزتی ہوئی ہے نا جی, ساری فوج کی اور سیاسی جماعت کی, منہ دکھان جو نہیں رہے. تو ظاہر ہے وہ پلاننگ تو ہو رہی ہے نا وہاں. ہاں, وہ کہتے ہیں ہم تیاری کر رہے ہیں نا. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف وہ تیاری کر رہے ہوں اور دوسری طرف وہ امن کی اب بات کرنا شروع کر رہے ہیں, ہاتھ ملا لیں آ کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری گیم پلینگ ہے. انڈیا کے اندر کوئی فیصلہ ہوا ہے, یہ میری انالیسز ہے, اوکے, ناٹ انفارمیشن. اچھا, مائی انالیسز از دیٹ انڈین آرم فورسز اینڈ سیاسی جماعت بی جے پی, انہوں نے کوئی پلان بنایا ہے کہ انتقام کیسے لینا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اب جنگ چھیڑنی ہے, اور جنگ چھیڑنے کے بعد جیتنی ہے. اس کے لیے کیا ہمیں چاہیے, کیا ہم کر سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک دن اٹھ کے شروع کر دیں, یہ تو نہیں جی وہ پاز تھا بٹن پھر دبا دیا اور وہ آ گئے, نہیں. اچھا, اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے. ایک تو کوئی پری ٹیکسٹ چاہیے, کوئی جواز چاہیے کہ ہم نے شروع کر دیا. پھر دوسرا یہ کہ دنیا کو یہ دکھانا ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کریں, ہم تو بالکل امن کی باتیں کر رہے تھے. ہم نے تو نیوکلیئر لسٹ بھی ایکسچینج کر دی جی, ہاتھ بھی ملا لیا, قیدیوں کی فہرست وہ بھی کر دیا. ہم تو دیکھیے بالکل چھوڑ دیا تھا آپ نے, تو ہم تو بالکل تیار تھے امن کے لیے. اور یہ دیکھو انہوں نے, پاکستانیوں نے پھر کوئی حملہ کر دیا ہمارے اوپر, اور کر کے اور دیکھو سارا کام خراب کر دیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا کوئی پلان ہے کہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کریں گے. یہ فالس فلیگ آپریشن کر کے اور ایک دم پاکستان پہ حملہ کریں گے. اب میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا,
बिकॉज फॉल्स फ्लैग के बगैर हमला हो नहीं सकता, खुद नहीं कर सकते, कोई एक्सक्यूज चाहिए। उससे पहले ये एक माहौल बनाना है कि हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ, ऑल इज वेल का ऑल माहौल इज वेल, बना। हम तैयार हैं फॉर ऑल दिस। Okay. ये जयशंकर, ये हार्ड लाइनर हॉक्स, ये जाके हाथ मिलाता है, ये मामूली बात नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये कोई अमन की ख्वाहिश नहीं है, ये चकमा है। ये चकमा है, ये शिव जी है, ये वही चीज़ है कि जब भी पा के चाकू खोल दो, पीठ में छुरा घोंपने की तैयारी है। तो ये मैं Okay. समझता हूँ कि दिस इज पार्ट ऑफ अ प्लान ओके, कि पाकिस्तान को ज़रा न्यूट्रलाइज किया जाए, थोड़ा सा लल किया जाए कि नहीं नहीं हम तो इट्स ओके, इट्स ओके, हम और भी कुछ करेंगे। अब हमें ये कहेंगे कि जी हम तो एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हैं, बांग्लादेश की एयरलाइन कैन फ्लाई टू पाकिस्तान, आप भी एयर स्पेस खोल दें। ये पेशरफ्त तो हुई है आप भी बांग्लादेश की अगले एयरलाइन को 17 हमने तारीख अलाउ को किया। जब ये एयर स्पेस बंद हुई हुई है, वो एक्सटेंड हो गई है, वो खोल दें। क्योंकि इंडियन बिजनेस कम्युनिटी इज हर्टिंग, जी उनके लॉसेस हो रहे हैं, इनकी एयरलाइंस के मैसिव लॉसेस हो रहे हैं, उनको सारा 3 घंटे की डिटोर करना पड़ रहा जी। है। और अगर उन्हें दुबई जाना है या कहीं भी जाना है पाकिस्तान, तो दे आर सफरिंग। इसी तरीके के साथ अमेरिका के साथ अभी तक कोई सेटल नहीं हुआ नहीं ट्रेड हुआ। का, तो इंडिया इज इन टेम्पररी प्रॉब्लम्स। ठीक, अब इसीलिए उन्होंने ये शो किया है कि जी हम पाकिस्तान के साथ भी नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ दिस इज जस्ट गेम प्लेइंग, ओके, और इसमें वी शुड नॉट बी लल्ड इनटू अ कंफर्ट। बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं ये है, आप खुशफहमी की भी बिल्कुल जरूरत अलर्ट नहीं रहें, है, अपनी तैयारी Don't read रखें, much. दे विल अटैक यू। false flag एंड के। बाय द वे आप कोई प्रीएम्पशन भी नहीं कर सकते। ठीक। प्रीएम्पशन से मुराद है उनकी अटैक से पहले आप कुछ कर दें, वो आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका जवाब नहीं है कोई। ठीक है। वो जवाब निकालेंगे और जवाब निकालते सार आपको अटैक कर देंगे, और उसके वो किस किस्म की अटैक होगी, आई एम नॉट अ मिलिट्री मैन, आई हैव माई आइडियाज बट दिस इज नॉट द फोरम फॉर दैट। वो फिर फौजी आप पे फैसला करें कि वो करेंगे तो कैसे करेंगे और आपने कैसे उसको काउंटर करना है। और वो होगा यही तो 3-4 दिन की बात होगी, फिर सारी दुनिया आ जाएगी, रोक देगी, मगर उस वक्त तक वो कह देंगे हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये अचीव कर लिया, हमने ये। सो मैं नहीं समझता कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान अमन मुमकिन है। मुमकिन है इन द शॉर्ट टर्म, ठीक अभी है, नहीं। ठीक है, एक राउंड और होगा, ओके। उसके बाद फिर वक्त आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जाके देखेंगे क्या होता है। और एक और राउंड से पहले इंडिया किस तरह की चाल चल सकता है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो मुसाफा हुआ है, इससे बजाय खुश होने के होशियार और चौकन्ना रहने की मज़ीद ज़रूरत है। प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।